السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے ملک احمد یار آوان ہیں اسلام آباد سے۔ سوال ان کا بہت لمبا ہے لیکن اس کی سمری اتنی ہے کہ پاکستان میں جو لوٹا گیری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ان کا سوال ہے، سندھ ہاؤس لوٹے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور آخری جملہ ان کا یہ کیسا آئین ہے جس کی بنیاد میں اصول، منطق اور نہ ہی اخلاقیات موجود ہیں۔ آوان صاحب، ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ لفظ کیا لوگ تو تحریر سے پھر جاتے ہیں، لفظ کیا لوگ تو تحریر سے پھر جاتے ہیں، تو نے کیوں میری ہر ایک بات کو سچ جانا تھا۔ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ آئین ہے جس کے بارے میں جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اس آئین کی کیا اوقات، کیا حیثیت، کن لوگوں کو بنا ہوا؟ قرآن پاک رب العالمین کی، خالق و مالک و رازق کی آخری کتاب، پہنچی کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی کے تھرو، ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ تو یہ جو چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا ہے، کبھی آپ پڑھیں، میرے ادھر ریک پہ بالکل علیحدہ پڑا ہے آئین، مجھے تو وہ عوام کے لیے ایک لطیفہ لگتا ہے۔ کبھی آئین اتنی سی کتاب ہے، پڑھ کے تو دیکھیں، وہ تو جب سے بنا تب سے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بنانے والوں نے دھجیاں اڑائی ہیں اس کی، اس لیے۔ اور یہ لوٹے، یہ سارا پرانا کاروبار ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مرض یہ پری میچور ڈیموکریسی ہے۔ ہم نے صدیوں کی غلامی دیکھی، ہم رعایا تھے، سلاطین دہلی سے شروع ہوئے، مغلوں تک آئے، پھر فرنگیوں تک آئے، اس کے بعد ایک اعلان ہوا آزاد ہو گئے۔ آزاد نہیں، آج بھی رعایا کو شہری بنانے کے لیے اس ملک کی بدماشیاں، یہ لفظ ان کے لیے پہلی بار میں نے استعمال کیا تھا، اشرافیہ کے لیے، انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ ماں باپ سے لے کے ریاست تک کا کام ہوتا ہے آدمیوں کو انسان بنانا، وہ نہیں ہے۔ ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں۔ اس جانور کے بارے میں آپ کیا کہو گے جس نے نوزائیدہ بچی مار دی اور پھر اپنی بیوی مار دی، حالانکہ اس کم ظرف کو، کم عقل کو یہ نہیں پتا تھا کہ جینڈر کا تعین مرد کرتا ہے، عورت صرف کیری کرتی ہے۔ بہرحال اس لیے چھوڑیں، یہ خدا جانے کب تک، جب تک یہاں وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، یہ ہسٹری ریپیٹ ہوتی رہے گی۔ کب سے سنتے آ رہے ہیں، قبر کنارے پہنچ گئے ہم لوگ، جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ لوٹا گیریاں، یہ بکاؤ، بے ضمیر، یہ اسی طرح کا کلچر ہے۔ تو یہاں اور ایک اور بات، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی پیورٹی ہوگی، جہاں دودھ خالص نہیں ملتا، بچے کی خوراک، جہاں مرچیں خالص نہیں، ہلدی خالص نہیں، بیسن خالص نہیں، یہ لوگ کیسے خالص ہو سکتے ہیں؟ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور آخری بات، یہ حضور کا فرمان ہے، جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران۔ ماریہ میمن ہے، لال حویلی بازار، راولپنڈی۔ یہ بی ہماری ایج نہیں ان کی، مجھے نہیں پتا کہ میری بہنوں کی طرح کہ بیٹیوں کی طرح، لیکن یہ شیخ رشید کی محلے دار ہیں، اور سوال بھی
شیخ رشید سے متعلق ہے کہ شیخ صاحب نے عمران خان کو سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کا کہہ دیا. میرا سوال ہے کہ گورنر راج لگانے سے کیا مسئلہ کا حل نکل آئے گا؟ نیز اب عمران خان کے پاس کیا کر چوائسیز رہ گئی ہیں یا پھر کشتی ڈوب چکی ہے؟ لیکن بھی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر راج والا معاملہ تو لپٹ چکا، بیکاز حکومت نے کہہ دیا ہے، پرائم منسٹر نے یا کہ اگلے پچھلوں نے کو کہہ دیا ہے کہ نہیں، یہ ہم نہیں اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اس لیے اس پہ تو بات ہی نہیں. ہاں اگلی بات چوائسیز کیا ہیں، یا پھر کشتی ڈوب چکی ہے. کشتی ڈوبنا بھی اور طرح کا کھیل ہے. وہ کہتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے، مزاجوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. رابرٹ بروس کی کہانی پڑھی ہوگی آپ نے، نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو رابرٹ بروس پہ ایک بہت خوبصورت مووی ہے، وہ دیکھ لیں. بڑا مشہور قصہ ہے کہ اس نے مکڑی کو جاتے دیکھا، پھر گر گئی، پھر چڑھ گئی، پھر گر گئی، پھر گر گئی. وہ شکست کھا کے، دل چھوڑ کے وہ غار میں پناہ لیے بیٹھا تھا. اس نے یہ تماشا دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ 7ویں بار یا 6ٹھی بار مکڑی اپنی منزل پہ پہنچ گئی ہے، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں لہو کے آخری قطرے تک لڑوں گا. اور پھر جو اس نے کیا وہ آپ کے سامنے. یہ انسانوں کی زندگیوں میں چوائسز آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. جب نواز شریف گیا پہلی بار جدے، اس وقت بھی لوگوں نے کہا اس کی پھر لاٹری نکل آئی. یہ پاکستان معجزہ ہے نا کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں معجزہ ہے، عجیب معجزہ ہے، آدھا ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں. تو یہ معجزہ ہے جس میں معجزے ہو سکتے ہیں. اس کے پاس کیا چوائسز رہے گی؟ 10 سال کے لیے پیک اپ ہو کے ادھر جدہ بیٹھا تھا، اور وہ ادھر بیٹھا ہے اور پھر واپسی کے لیے خواب دیکھ رہا ہے. عمران خان کے پاس بھی کیا ہے، یہ اس کا پہلا ٹرم ہے، اور پہلے اس کے پاس تجربہ تھا صرف ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ. اب اس کے پاس ایکسپوئر ہے 3-3.5 سال جتنا بھی ہو گیا ہے. اگر یہ سارا کچھ جاتا بھی رہتا ہے تو پھر بھی اس کے پاس اب وہ زیادہ لیتھل ہوگا. شخصیت پرستوں کی قوم ہے، لوگ زیادہ پرجوش ہوں گے، اور ملک کی اکانومی وہاں پہنچی ہوئی ہے. پہنچانے والے وہی ہیں جو آج اس کے خلاف اکٹھے ہیں. سچی بات ہے، ان کا باپ بھی نہیں سنبھال سکے گا، کیونکہ جو میز لینے چاہیے وہ یہ لے نہیں سکیں گے. ان سب کا تعلق اس طبقے سے ہے جو برابر کے سٹیک ہولڈرز ہیں. یار زندہ صحبت باقی، بد سے بدتر، ستیہ ناس سے سوا ستیہ ناس تک کا یہ کھیل جاری رہے گا. آپ کو مبارک ہو. واہ، ملک اسد کھرل ہیں میرے شہر سے. انہوں نے فیصل آباد لکھا ہے، میں اس کو لائل پور کہتا ہوں. $1 ملین کویسچن ہے، بہت خوبصورت. انہوں نے کہا کہ جی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسلام فوبیا سے متعلق قرارداد تو پاس کی ہے، لیکن پاکستان میں رہنے والے دولے شاہ کے چوہوں سے میرا سوال ہے کہ اقوام متحدہ کی ایسی قراردادوں سے کشمیر تو ملا نہیں، تو اسلام فوبیا کیسے ختم ہوگا؟ اسد کھرل صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دے کے اس کا مذاق کرکرا نہیں کرنا چاہتا. آپ کے سوال میں سارے جواب موجود ہیں. یہ کھیل ہوتا ہے طاقت کا، انفلوئنس کا، اور یہ مسل کا نہیں، عقل کا زمانہ ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اور ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ آج تک اسی سائنس ورسز ریلیجن، حالانکہ سائنس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو رب العالمین کا کیا کرایا نا. سائنس کوئی نہیں. دیکھیں، سائنس نے یہ ڈھونڈا کہ اگر حقیر ترین ذرے کو، ایٹم کو توڑ دو تو انرجی کا طوفان آتا ہے. تو وہ انرجی کا طوفان یا ذرہ تو سائنٹسٹ نے نہیں بنایا، انہوں نے تو قدرت کی، رب العالمین کی ایک پہلی بوجھی ہے. اسی لیے آپ اشرف المخلوقات ہو.
ہمارے ہاں دولے شاہ کے اصلی چوہے وہ ہیں جو سائنس اور دین کامل کے درمیان تضادات ڈھونڈتے ہیں. بہرحال تھینک یو ویری مچ. بڑا خوبصورت برمحل اور شاندار سوال تھا آپ کا. یہ ہیں جی ہماری بہن شہناز نام ہے ان کا, شہناز بیگم فرام کینیڈا. وہ کہتی ہیں کہ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. تھینک یو بہن. میں پچھلے 30 سالوں سے کینیڈا میں رہائش پذیر ہوں, جہاں کی پارلیمنٹ میں آج کے ہماری طرح روٹی کپڑا مکان جیسی باتوں پہ گفتگو نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ممالک ان مسائل سے بہت آگے نکل چکے ہیں. یہاں اب انسانی حقوق اور معیار زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے پہ بحث کی جاتی ہے. یہاں کے سیاستدان اب اپنے ملک کے لیے فرینڈلی جبکہ دنیا کے لیے سیاست کرتے ہیں. واہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت تبصرہ. تو بھائی پھر پاکستانی قوم پہ روٹی کپڑے اور مکان کا عذاب آخر اب تک کیوں نازل ہے؟ میری بہن ہمارے کرتوت ایسے ہیں. میں کئی بار یہ بات دہراتا ہوں, مجھے 1000 سال کی زندگی ملے تو میں یہ چند باتیں جو میں ریپیٹ کرتا ہوں میں کرتا رہوں گا. فرمایا جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ 2 ٹکے کے منصبوں پہ بکنے والے, یہ کمیشن اور کک بیک کھانے والے, یہ بریانی کی پلیٹوں اور قیمے والے نانوں کی طرح ناچنے والے, یہ میں نے پہلے بات کی آپ کی اشرافیہ کی ایلیٹ کھربوں ڈالر کھا گئے, نیچے قیمے والے نان کھا گئے, بریانی کی پلیٹ کھا گئے, اور اپنی رائے اپنا ضمیر گروی رکھ دیا. دس از واٹ اٹ از. جب تک یہ جاری رہے گا عذاب جاری رہے گا. ورنہ کبھی غور کریں, اتنی پھٹکار جتنے مزار ہمارے ہیں پورے ویسٹ میں نہیں, یورپ امریکہ انگلینڈ وغیرہ ڈال لیں, جتنی ہستیاں ماشاءاللہ یہاں آسودہ خاک ہیں, جتنے مزار, جتنے چراغ یہاں جلتے ہیں, وہاں تو میں بتھیرا ادھر ادھر گھوماؤں دنیا میں, مجھے تو کبھی اتنے مزار نظر نہیں آئے. پھٹکار ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. جو زندہ ہیں ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں, ان کا انتخاب ہی ایسا ہوتا ہے, ان کے قائدین ہی ایسے ہوتے ہیں, ان کے رہنما ہی ایسے ہوتے ہیں. یہاں معراج خالد صاحب کو پذیرائی نہیں ملی جو ایک لوور مڈل کلاس کے قانون دان تھے, جن کی شرافت اور نجابت کی ایک دنیا گواہی دیتی ہے. یہ سوال ہے جی انجینئر محمد حفیظ ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. وہ کہتے ہیں جی کل شہباز شریف نے اپنے ایک انٹرویو میں ملک کی موجودہ صورتحال کا انوکھا حل بتایا. کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے علاوہ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے مل کے ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں گے جو 5 سال مل کر کام کرے گی اور بعد میں دیکھا جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ نیشنل حکومت آخر کیا ہوتی ہے, 5 سال کی قومی حکومت کے بعد پھر کیا دیکھا جائے گا, اور کیا واقعی وہ دیکھنے کے قابل ہوگا؟ ہرگز نہیں. میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس جوکر نما جمہوریت کے ہوتے ہوئے, میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں, نئی بات نہیں ہے, اور وہ جو کہ میرے بارے میں آل فال بکتے رہتے ہیں, لیکن اپنے اپنے فہم کی بات ہے. دیر از نتھنگ اگینسٹ ڈیموکریسی پرووائڈیڈ اٹ از ریئلی ڈیموکریسی. وہ ہے نہیں. میں نے چند دن پہلے کالم لکھا جس میں میں نے جمہوریت کی پوری تاریخ بیان کی کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, کب آیا, وہ میگنا کارٹا کب ہوا, ایک پوری تفصیل میں نے بیان کی ہے. بھائی عورتوں کو کب حق ملا, کس ایج کی عمر کے بندوں کو کب حق ملا, پہلے ہاؤس آف لارڈس اس میں وہ کیا ان کی ہر چیز کو ویٹو کر دے, ساری تفصیل لکھ چکا ہوں. آپ یکدم بٹن دبایا اور غلاموں سے یہ آپ نے ایکسپیکٹ کر لیا رعایا سے کہ وہ رائے دینے کے قابل ہو جائیں گے. یہ نہیں ہونا. جتنا چاہے وقت برباد کر لو. دیکھو انسان نہیں رہے گا, میں ہوں نہ ہوں کل یہ بات 20 25 30 40 سال بعد بھی ویلڈ ہوگی. جتنا جلدی کر لو گے بہتر ہے, اتنا ہی ناممکن ہوتا چلا جائے گا. ابھی نہیں.
15 سے 20 سال ایک نئی کراپ پیدا کرو، ان کو نئے حالات دو، ان کو نئی سوچ دو، ان کو نیا ماحول دو، پھر ان سے رائے لو۔ ان کے ہوتے ہوئے وہ جن کے نمائندے بکاؤ ہیں وہ تو پھر بریانی کی پلیٹوں اور قیمے والے نانوں پہ بکیں گے۔ بیٹے کو کوئی چپڑاسی بھرتی کرا دے گا، اس پہ بک جائیں گے، کوئی تھانے سے جان چھڑا دے گا، اس پہ بک جائیں گے، کوئی کچہری سے جان چھڑا دے گا، اس میں بک جائیں گے، کوئی ہاسپٹل میں داخلہ سرکاری ہاسپٹل میں کرا دے گا، اس پہ بک جائیں گے۔ تو بک جانے والے بک جانے والوں کو ہی جنم دیں گے۔ یہ جو لوٹے چھوٹے ہم مدتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن میں جانتا ہوں فیشن ہے جمہوریت کا، تو لگے رہو۔ اور یہ جو بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے، ممکن ہے بیک آف دا مائنڈ شہباز شریف کے یہ ہو کہ وہ کہہ دیا، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی وہ پی ٹی آئی کے بغیر ہو۔ پی ٹی آئی کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ پاکستان کی سب سے بڑی یا دوسری بڑی جماعت کہہ لو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے بیک آف دا مائنڈ، بعض اوقات ہوتا ہے بندہ ادھوری بات کر جاتا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہو کہ مائنس عمران خان، مائنس پی ٹی آئی نہیں۔ اب جن کو یہ جفیاں ڈال رہے ہیں، جن کی خرید و فروخت میں مصروف ہیں، وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، تو مائنس پی ٹی آئی کیسے ہو گیا؟ مائنس عمران خان غالباً شہباز شریف صاحب کہنا چاہ رہے تھے۔ بارہ پھر وہی بات، روز وہی باتیں۔ سید طارق بخاری ہیں بلال گنج لاہور سے، سنتے سنتے بڑا شرم آتی ہے، عجیب سا لگتا ہے ان سوالوں کے جواب، لیکن ظاہر ہے میری ایک ذمہ داری ہے، میں نے پوری کرنی ہے۔ طارق بخاری صاحب کہتے ہیں کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ ملکی ادارے آزاد ہیں، وزیر اعظم پابندی کے باوجود جلسے کرتا پھر رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے نوٹس کا تماشا لگا رکھا ہے۔ جب قرار واقعی سزا نہیں دے سکتے تو پھر الیکشن کمیشن بار بار نوٹسز دینے کا تکلف کیوں کرتی ہے؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آزاد ہے تو پارٹی فنڈنگ کیس کا اب تک فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ بنیادی سوال ہے۔ یہ ملک تضادات کا شاہکار ہے۔ شرم نہیں آتی جب ہم یہ کہتے ہیں اور سنتے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ بلاول بھی ایک ہے اور محمد بوٹا بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ خدا کی پناہ میں کام چاہتا ہوں بعض اوقات، کس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ جس ملک کو اسلامی کہہ رہے تھے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس میں کتنے فیصد اسلام کہاں پایا جاتا تھا؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے میں کیا جواب دوں گا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ پھر ہے جمہوریت، یعنی اسلامی بھی اور جمہوریہ بھی۔ جمہوریہ کون سا؟ ویسٹرن ڈیموکریسی، مغربی جمہوریت، یعنی تضاد ملک کے نام میں موجود ہے۔ باقی رہ گیا پاکستان، تو پاکیزگی جو ہر شعبے میں، in every walk of life، سڑکوں سے لے کے ایوانوں تک جتنی پاکیزگی ہے، کھانوں سے لے کے مشروبات تک جتنی پاکیزگی ہے، تو ہمارے تو ملک کے نام میں تضادات کا انبار ہے۔ آپ تو ایک عام سے تضاد کی بات کر رہے ہیں، بات آپ کی درست ہے۔